بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلب مومنہ چینل پر خوش آمدید۔ آج کی ہماری ذات الطالبین کی حدیث ہے المجالس بالامانتی، یعنی اس کا ترجمہ ہے مجلسیں امانت ہوتی ہیں، یعنی جو بات مجلس میں ہو وہ باہر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بعض باتیں پردے کی ہوتی ہیں اور باہر کرنے سے انسان بے پردہ ہوتا ہے اور کسی کو بے پردہ کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا جو بات مجلس میں ہو اس کو امانت سمجھنا چاہیے۔ جس طرح امانت کسی کو نہیں دی جاتی، اسی طرح مجلس والی خصوصی باتیں بھی باہر نہیں بتائی جاتی۔ اب مجلس کسے کہتے ہیں؟ مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، بیٹھنے والے لوگ، یا کچہری جہاں پر زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، گروپ میں جو جیسے ہم لوگ باتیں کرتے ہیں، گروہ میں باتیں کرتے ہیں، مجلسوں میں باتیں کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ہم مجلس۔ اگلی ہماری حدیث ہے الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا اصل عبادت ہے کیونکہ اس میں انتہائی عاجزی ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ کوئی دعا ضائع نہیں کی جاتی، بلکہ اگر فوراً قبول نہ ہونی ہو تو یا تو مصیبت ٹل جاتی ہے یا دعا آخرت میں ذخیرہ بن جاتی ہے۔ کتاب النہایہ میں ہے کہ دعا کو عبادت کا مغز دو وجہوں سے فرمایا۔ یہ کہ دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی اطاعت ہے، ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، اس لیے دعا خالص عبادت ہے اور مغز عبادت ہے۔ دوسرا یہ کہ جب بندے نے غور کیا کہ سب کاموں کی فلاح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور غیر اللہ سے سب امیدیں کٹ گئیں، اب بندہ خاص اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگتا ہے اور پوری کرواتا ہے۔ یہ اصل دعا ہے اور مغز عبادت ہے۔ دعا کا مطلب ہے پکارنا، رغبت کرنا اور مدد طلب کرنا، اور مدد ہمیں کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی سے کچھ نہیں مانگنا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے ہماری حدیث نمبر 5، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ شرم و حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ شعبہ کے معنی کسی چیز کا کوئی حصہ، قطع، من کل شیء۔ حیا کو ایمان کا ایک شعبہ اس لیے فرمایا کیونکہ حیا کرنے والا اپنی شرم و حیا کی وجہ سے گناہوں سے رکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو چیز گناہوں کو روکنے کا ذریعہ ہو وہ ایمان کی شاخ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایمان کے 77 شعبے اور شاخیں ہیں، ان میں سے ادنا شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں، اگر ایک ان میں نہ ہوگا تو دوسرا بھی نہ ہوگا، مطلب اگر حیا اور ایمان میں سے کوئی ایک چیز ہم میں نہیں پائی جاتی تو دوسری بھی نہیں پائی جائے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔